بالعالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، حبیب مکرم، شفیع معظم، حامی بے کساں، تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے بعد، سامعین ذی وقار، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تمام جہانوں کے لیے، تمام عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے وہ تمام غیر اخلاقی اور وہ تمام صفتیں اور وہ تمام بد کرداریاں جو کسی انسان کے اندر موجود تھیں، آپ کی آمد سے آپ نے وہ تمام بد اخلاقیاں، بد کرداریاں دور فرما دیں۔ وہ قومیں اور ہر قوم کے وہ افراد جو کسی نہ کسی وجہ سے لوگوں کے ظلم کا شکار تھے، بے انصافی کا شکار تھے، عدم مساوات کا شکار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انصاف اور ان کو مساوات کا درس دیا۔ معاشرے کے وہ افراد کے جن کو کوئی منہ لگانے کے بھی قابل نہیں سمجھتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور اپنے عمل سے ان کی انسانیت اور ان کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آنا، یہ لوگوں کو عمل کر کے اور اپنی سنت سے کر کے دکھا دیا کہ معاشرے کے وہ افراد کہ جو بظاہر غربت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے قابل نفرت ہیں، حقیقت میں وہ قابل محبت ہیں، قابل نفرت نہیں ہیں۔ اسی ضمن میں یاد رکھیے، دور جاہلیت میں جو عدم مساوات کی ایک بنیادی وجہ تھی، اس وجہ میں خصوصی طور پر ذات پات، حسب و نسب کی وجہ، غریبی اور مالداری کی وجہ، اور اسی طرح رنگت میں گورے اور کالے کی وجہ سمجھی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو تہذیب یافتہ قومیں اپنے آپ کو سمجھتی تھیں، جس طرح کہ روم اور ایران اور حبشہ کی سلطنت، اور وہ اپنے آپ کو ایک الہامی مذہب اور دین کا پیروکار تصور کرتے تھے، ان کے اندر بھی یہ نسلی امتیازات یہ موجود تھے۔ ایک شخص کو اس کی غربت کی وجہ سے، ایک شخص کو اس کی کالی رنگت کی وجہ سے، غلامی کی وجہ سے قابل نفرت سمجھا جاتا تھا۔ حق ادا کرنا تو بڑی دور کی بات، وہ لوگ ایسے افراد کے ساتھ کبھی بھی
اچھے جو ہے وہ پیشانی اور خندہ پیشانی کے ساتھ مصافحہ کرنا اور ان کے ساتھ بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ لیکن جب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے لوگوں کو یہی درس دیا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی۔ اللہ نے فرمایا سورۃ حجرات میں 26ویں پارے میں کہ میرے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل، پھر ہم ہی نے تمہیں قبیلوں اور مختلف شاخوں میں تقسیم کیا، صرف اس لیے لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو۔ جو نسلی امتیازات قوم اور قبیلے کے حوالے سے جو امتیازی برتاؤ کیا جاتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا کہ تمہیں نسلوں میں، تمہیں شاخوں میں، قبیلوں میں صرف اس لیے اللہ نے تقسیم فرمایا ہے لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو کہ کون سا شخص، وہ کون سی عورت، وہ کون سا مرد جو کہ فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، فلاں محلے کا رہنے والا ہے، فلاں قوم کا جو ہے وہ باشندہ ہے، صرف اس لیے لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ باقی عزت کا معیار کیا ہے؟ عزت اور شرافت کا معیار نہ قوم ہے، عزت اور شرافت کا معیار نہ رنگ ہے، نہ جو ہے وہ مال و دولت ہے، نہ دنیا کا عہدہ اور اختیار ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا میرے حبیب فرما دیجئے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ معزز اللہ کے ہاں وہی ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ جو جتنا اللہ سے ڈرتا ہے، جس کے اندر جتنا تقوی اور پرہیزگاری ہے، وہی شخص معزز ہے، چاہے وہ رنگ میں کالا ہو، چاہے وہ آزادی کے مقابلے میں غلام ہو، چاہے وہ ایک کنیز اور لونڈی ہی کیوں نہ ہو، اور چاہے وہ کسی بھی ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہو جس کو دنیا کی نظر میں نیچ سمجھا جاتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں جو تقوی اور پرہیزگاری ہے وہی عزت اور مقام اور مرتبے کا ایک عظیم معیار ہے۔ یہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر لوگوں کو عملی طور پہ یہ دکھایا۔ یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ تم ایک دوسرے پہ اپنے آپ کو برتر نہ سمجھو۔ یہ نسلی امتیازات، یہ قومی امتیازات، لسانی امتیازات، یہ سب تمہارے بنائے ہوئے قانون ہیں، اللہ کے ہاں یہ قوانین نہیں ہے۔ اس لیے حجۃ الوداع کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی امت کو خطبہ ارشاد فرمایا، جو ایک آفاقی خطبہ تھا، پوری دنیا کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، جس میں جو ہے وہ ہدایت کے بہت بڑے بڑے جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت کے راستے بتائے، ان میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے۔ آپ نے اپنے اسی خطبے میں ارشاد فرمایا تھا الا ان ربکم واحدہ، اے لوگو تمہارا رب بھی ایک ہی ہے، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدًا، تمہارا باپ آدم علیہ السلام بھی سب کا ایک ہی ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا وَلَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَىٰ عَجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَىٰ عَرَبِيٍّ، آپ نے فرمایا یاد رکھو کسی عربی کو اجمی پہ فضیلت نہیں ہے اور کسی اجمی کو عربی پہ فضیلت نہیں ہے۔ ولا فضل لاسود علی ابیض ولا لابیض علی اسود، حضور نے فرمایا کسی کالے کو گورے پہ فضیلت نہیں ہے اور نہیں کسی گورے کو کالے پہ فضیلت ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں اگر فضیلت ہے الا بالتقوی، تو اس کا معیار تقوی ہے۔ جو شخص متقی ہے چاہے وہ رنگ میں کالا کیوں نہیں ہے، جو متقی ہے چاہے وہ اجمی کیوں نہیں ہے، وہ متقی ہے چاہے وہ پیسوں کے اور مال اور عہدے کے حساب سے بہت ہی غربت کی لکیر سے بھی نیچے زندگی گزارنے والا کیوں نہیں ہے، حضور نے فرمایا الا بالتقوی، عزت کا معیار، فضیلت کا معیار وہ تقوی ہے۔ اللہ کے ہاں وہی برتر ہے، اللہ کے ہاں وہی قابل عظمت ہے، اللہ کے ہاں وہی قابل عزت ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ یہی وجہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے، اپنی سنت سے، آپ نے اپنے کردار سے ہمیں یہی سکھایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر رحم دل تھے اور آپ کے اخلاق اور آپ کی سنت یہ تھی، طریقہ یہ تھا کہ اگر
کوئی مدینہ شریف کی یا کسی بھی علاقے کی کوئی ایک لونڈی اور ایک غلام جس کو اس زمانے میں کوئی حیثیت نہیں دی جاتی تھی، غلام اور لونڈی یہ قابل نفرت لوگ سمجھے جاتے تھے، حقوق تو ادا کرنا بڑی دور کی بات۔ تو انس بن مالک فرماتے اگر کوئی غلام یا لونڈی بھی آ کر حضور کو ہاتھ سے پکڑ کر کہیں لے جانا چاہتی نا اپنے کسی کام کرانے کے لیے، تو حضور اس کے ساتھ بھی چل پڑا کرتے تھے۔ یعنی اس قدر آپ نے اپنے عمل سے یہ دکھایا کہ جو شخص بھی ایسا ہے کہ جس کے میں کام آ سکتا ہوں، میں نے اس کے کام آنا ہے، چاہے وہ ایک لونڈی کیوں نہیں ہے، چاہے وہ ایک حبشی غلام کیوں نہیں ہے، جو کوئی بھی ہے۔ اس لیے روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ شریف کی ایک عورت، باعمر عورت تھی لیکن دماغی طور پہ تھوڑی وہ کمزور تھی، لوگ اس سے دور بھاگا کرتے تھے کہ یہ باتیں بڑی لمبی لمبی کرتی ہے، فضول باتیں کرتی ہے، اس کی باتوں کا جو ہے وہ کوئی سر پیر نہیں ہوتا، اس کی باتوں کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے۔ تو لوگ اس سے دور بھاگا کرتے تھے، جس کو وہ آواز دیتی وہ بھاگ کے چلا جاتا کہ پھر یہ ہمارا دماغ کھائے گی۔ اس کو ایک قابل نفرت اور ایک فضول قسم کی عورت سمجھا جاتا تھا۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ ایک دن وہ آئی مسجد نبی شریف کے ساتھ کھڑی تھی، حضور کہیں سے تشریف لائے، تو اس عورت نے، اس بڑھیا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اے محمد میرا تم سے کچھ کام ہے، تمہیں کوئی میں نے ضروری بات کرنی ہے۔ حضور اس کے ساتھ چل پڑے، وہ حضور کو ساتھ لے گئی اور سامنے ایک میدان تھا، وہاں پہ جا کے کھڑی ہو گئی اور حضور کو باتیں کرنے لگی، اور حضور نیچے زمین کی طرف دیکھ رہے ہیں، اس کی طرف کان لگایا، اس کو ہاں ہاں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ کافی دیر گزر گئی، کھڑے کھڑے وہ عورت باتیں کرتی رہی، حضور اس کی باتیں سنتے رہے۔ اب صحابہ کرام جو تھے وہ آپس میں بیٹھے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا پاگل عورت ہے، حضور کو اتنی تکلیف دے رہی ہے، لیکن چونکہ وہ بڑھ نہیں سکتے تھے کہ حضور کو کہتے کہ یا رسول اللہ چھوڑ دیجیے، تو پاگل عورت ہے، اس سے تو سارے لوگ دور بھاگتے ہیں۔ تو ام المؤمنین فرماتی ہیں جب خود اس نے اپنی بات ختم کی، حضور تشریف لائے واپس، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو پورے مدینہ شہر میں پاگل عورت سمجھی جاتی ہے، لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں، یا رسول اللہ آپ نے اتنی دیر اپنے آپ کو تکلیف میں کھڑے رکھا، سخت گرمی میں دھوپ کے دوران دھوپ کے نیچے وہ آپ کو اس نے کھڑا رکھا اور آپ اس کی بات سنتے رہے۔ حضور نے فرمایا یہ بتاؤ کہ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ہاں کیوں نہیں ہے، وہ انسان ہے نا، اور وہ یہ سمجھتی ہے نا کہ میں اس کی بات سنوں، اس نے مجھ پہ اعتماد کیا، اس لیے تم سب کو دیکھنے کے باوجود وہ میرے پاس ہی آئی، تو کیا اس کا میں اعتماد ختم کر دوں، اس کا اعتماد توڑ دوں جو اس کا میرے اوپر ہے؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے، بے شک وہ جس طرح بھی ہے لیکن وہ مجھ پہ اعتماد کرتی تھی، اس لیے میں نے اس کے اعتماد کو توڑنا نہیں چاہا۔ تو یہ آپ نے اپنے عمل سے بتایا، اپنے کردار سے بتایا کہ فضیلت کا جو معیار ہے، یاد رکھیے وہ اللہ کے قانون کے مطابق تقوی ہے، کوئی رنگ نسل نہیں ہے، کوئی قوم نہیں ہے، کوئی زبان نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، خاص خدام میں سے تھے، اور ایسے خادم تھے کہ صحابہ راوی فرماتے ہیں کہ حضرت بلال حضور کے ایسے خادم تھے کہ جو خدمت حضرت ابوبکر صدیق بھی نہیں کر سکتے تھے، حالانکہ آپ کا مرتبہ اور معیار اور حضور کی نظر میں آپ کا کتنا بلند مرتبہ ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت بلال آپ کے خادم خاص تھے، سفر و حضر میں خدمت کیا کرتے تھے، اور ساتھ میں ہی حضرت بلال کو ہی حضور نے اپنا خزانچی مقرر کیا ہوا تھا، آپ ان کے فائنانس سیکرٹری تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اس قسم کی کوئی بات آتی حضرت بلال کو فوراً متوجہ کر کے بلال سے وہ کام کرایا کرتے تھے۔ وہ حضرت بلال، ایک زمانہ تھا کہ جو وہ حضرت بلال جن کو کوئی اس وجہ سے نہیں پوچھتا تھا کہ وہ رنگ کا کالا سیاہ ہے، اس کے ہونٹ جو ہے وہ موٹے موٹے ہیں، وہ گھنگریالے بالوں والا ہے، وہ ایک حبشی غلام ہے، اور غلام بھی کس کا تھا؟ امیہ کا تھا، جو کہ مکہ کا سردار تھا اپنی قوم کا، اور بڑا ظالم اور جابر قسم کا شخص تھا۔ وہ روزانہ حضرت بلال کو تکلیفیں دیتا۔ جب آپ اسلام قبول کیا آپ نے، اس کے بعد اس نے بڑی تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت بلال کو جو ہے وہ تکلیفیں دی، تپتی ہوئی ریت پہ وہ لٹا دیتا۔ وہ حضرت بلال جس کو اس زمانے میں کوئی پوچھتا نہیں تھا، صرف اس لیے کہ وہ ایک حبشی غلام ہے اور رنگ کا کالا سیاہ ہے، لیکن وہی حبشی غلام جب وہ مسلمان ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت میں جو آئے، تو رحمت کائنات نے یہ کہہ کر حضرت بلال کا مرتبہ اور عظمت بلند کی،
آپ نے ارشاد فرمایا کل رات میں نے جنت میں اپنے آپ کو ٹہلتے ہوئے دیکھا، کل رات میں نے خواب دیکھا کہ میں جنت میں ہوں، حضور نے فرمایا، اور نبی کی خواب بھی وہی ہوا کرتی ہے، نبی کی خواب جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ حضور نے فرمایا کل رات میں نے خواب میں جنت میں اپنے آپ کو پایا، لیکن اپنے سے پہلے اپنے سے آگے میں نے بلال کے قدموں کی آہٹ سنی۔ آپ نے پوچھا اے بلال تو کون سا ایسا عمل کرتا ہے، کوئی ایک عمل تو تیرا ایسا ہوگا، کل رات میں نے جنت میں اپنے سے آگے تیری قدموں کی آہٹ سنی کہ وہ تو ہی تھا، تیری قدموں کی آہٹ میں پہچانتا ہوں۔ وہ نبی ہیں جو اپنے ہر امتی، اپنے ہر غلام کو پہچانتے ہیں، اب آہٹ سے، قدموں سے بھلا کوئی پہچان سکتا ہے کہ یہ کس کی رفتار ہے، کون ہے؟ لیکن حضور نے فرمایا جنت میں مجھ سے آگے قدموں کی ٹہلنے کی آواز تھی، میں پہچان گیا کہ یہ تو ہی ہے، بلال بتا کون سا ایسا عمل کرتا ہے؟ حضرت بلال عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اور تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے، مجھے تو کوئی ایسا عمل نہیں، آپ کے سامنے ہی ہوں، جو کچھ کرتا ہوں سارا دن رات آپ ہی کے ساتھ ہوتا ہوں۔ یا رسول اللہ بتا ایک میری عادت ہے، ہو سکتا ہے اسی عادت کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ مقام دیا ہو، کون سی عادت؟ حضرت بلال عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے، میں وضو نیا کرتا ہوں تو ساتھ میں 2 رکعت نفل تحیۃ الوضو کے پڑھتا ہوں، ہر وضو کرنے کے بعد میں 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ہاں یہی وجہ ہے کہ کل رات جنت میں نے تیرے قدموں کی آہٹ اپنے سے پہلے سنی۔ تو اب دیکھیے وہی حبشی غلام جس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، جس کے ساتھ ہاتھ ملانا، اس کے ساتھ کھانا کھانا کوئی گوارا نہیں کرتا تھا، یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا حصہ ہے کہ آپ نے جنت میں اپنے سے آگے ان کی آہٹ، ان کے قدموں کی چلن بتا کے یہ واضح کر دیا کہ کوئی شخص اس وجہ سے قابل نفرت نہیں ہے کہ وہ رنگ کا کالا ہے، وہ غلام ہے، یا وہ غربت سے بھی، غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہا ہے۔ اور پھر حضرت بلال کو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت کا تاج سر پہ پہنایا، اور قیامت تک کے لیے حضرت بلال کو وہ عظمت عطا کی جو دوسرے کسی صحابی کو نہ مل سکی، جو بڑے سے بڑے کبار صحابہ ان کو بھی نہ مل سکی۔ وہ کون سی عظمت تھی؟ جب مکہ شریف فتح ہوا، فتح مکہ کا عالمی دن تھا، اور بڑا ایک بہت بڑی نعمت اور اللہ کی جل جلالہ کی رحمت کا دن تھا۔ اس دن جب آذان دینے کی باری آئی نا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے ارشاد فرمایا بلال آذان دو۔ حضرت بلال آذان دینے کے لیے کھڑے ہونے لگے، انہوں نے فرمایا نہیں یہاں پہ نہیں، کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر آذان دو۔ حضرت بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہوئے، چھت پہ کھڑے ہو کر آپ نے آذان دی۔ اس وقت بڑے بڑے کبار صحابہ موجود تھے، یہ شرف کسی کو نہیں ملا۔ عرب کے بڑے بڑے سردار اس وقت سہمے ہوئے کھڑے تھے کہ آج ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا جائے گا۔ ان کے سامنے حضور نے حضرت بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا، یہ بتانے کے لیے کہ یہی وہ بلال ہے جس کو یہاں پہ تکلیف دی جاتی تھی، یہی وہ بلال ہے جس کو کھانے کا کوئی نہیں پوچھتا تھا، یہی وہ بلال ہے جس کو یہاں پہ دھکے دیے جاتے تھے، یہی وہ بلال ہے جس کو اس کی رنگت کی وجہ سے، اس کے عہدے کی وجہ سے کہ وہ ایک غلام ہے، اس کو لوگ گالیاں دیتے تھے، اس کو لوگ جو ہے دھکے دیا کرتے تھے۔ آج وہی بلال ہے، اسلام نے اس کو اتنی عزت عطا کی ہے، اس کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا ہے۔ اللہ کا نبی خود نیچے ہے، بلال اوپر کعبے کی چھت پہ ہے۔ یہ اسلام نے یہ چیزیں ختم کی، نسلی امتیازات، قومی امتیازات، رنگی امتیازات، لسانی امتیازات، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرمائے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت بلال کو جب بھی آواز دیتے نا تو کیا کرتے تھے؟ سیدنا بلال۔ روایت میں آتا ہے کبھی حضرت عمر نے کبھی، حالانکہ آپ کا مقام اور مرتبہ حضرت بلال سے بہت آگے ہے، اس کے باوجود حضرت عمر حضرت بلال کو سیدنا بلال کہا کرتے تھے، اے ہمارے سردار بلال، سردار کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث کی معتبر کتاب ہے اس میں امام بخاری نے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر یہ فرمایا کرتے تھے، ابو بکر سیدنا واعتق سیدنا، ابو بکر بھی ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہی ہمارے سردار کو آزاد کر کے غلامی کی زنجیروں سے نکالا۔ تو حضرت عمر جو ہے حضرت بلال کو اپنا سردار کہا کرتے تھے، سیدنا، آپ ہمارے سردار ہیں۔ تو یہ عزتیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے طفیل حضرت بلال کو ملی۔ اسی طرح کتنے بڑے بڑے کبار صحابہ، ایک مرتبہ ایک جنگ میں حضرت خالد ابن ولید وہ جنگ کے سپہ سالار تھے، اور حضرت عمار جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معتبر صحابہ میں سے تھے، ابتدائے اسلام کے جو صحابہ تھے جنہوں نے اسلام کے لیے بڑی مشقتیں اذیتیں برداشت کی تھی، حضرت عمار بن یاسر
وہ حضرت عمار بھی اس فوج کے ایک سپاہی تھے، حضرت خالد ابن ولید فوج کے سپہ سالار تھے۔ دونوں کی آپس میں کسی وجہ سے کچھ جو ہے وہ باتیں ایک دوسرے کے جو ہے وہ ساتھ تھوڑی بڑی، تھوڑا اختلاف ہوا۔ تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ جب واپس آئے نا، تو حضور کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کیا، یا رسول اللہ اس قسم کا واقعہ ہوا تھا، حضرت خالد ابن ولید نے مجھے یہ کہا اور اس طرح میری بے عزتی کی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دونوں کی بات سنی تو بظاہر حضرت خالد ابن ولید وہ حق پر تھے، غلطی حضرت عمار کی تھی۔ تو حضور نے جب خالد ابن ولید کے حق میں فیصلہ دیا نا، تو حضرت عمار رونے لگے۔ روایات میں آتا ہے جہاں آنکھوں میں آنسو آئے تو حضور سمجھ گئے کہ یہ تو قدیم الاسلام صحابی ہے، خالد ابن ولید تو بھی فتح مکہ کے موقع پہ اسلام لے کے آئے ہیں، اور انہوں نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، اپنے ماں باپ کو اسلام کے لیے انہوں نے قربان کیا ہے۔ آپ کے باپ حضرت یاسر، والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہما، ان کو بھی اسلام لانے کی پاداش میں شہید کیا گیا، اور آپ کی والدہ اسلام میں سب سے پہلی خاتون شہید تھی۔ حضور نے جب دیکھا حضرت عمار کی آنکھوں میں آنسو ہیں، حضور نے فرمایا اے تمام صحابہ یاد رکھو، اس میں خالد ابن ولید بھی تھے، تمام صحابہ یاد رکھو، عمار اس وقت ایمان لے کے آیا جس وقت تم ایمان لے کے نہیں آئے۔ عمار نے وہ تکلیفیں برداشت کی جو تم نے برداشت نہیں کی، عمار نے میرا وہ ساتھ دیا جو تم نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ مقدمہ اور فیصلہ علیحدہ اپنی جگہ پہ، لیکن جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ عمار کو راضی کرے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ عمار مجھ سے ناراض ہو تو یاد رکھو اللہ بھی اس سے ناراض ہوگا، اور عمار کی رضا میں میری رضا ہے، عمار کی ناراضگی میں میری ناراضگی ہے۔ جب آپ نے یہ شرافت اور یہ مقام حضرت عمار کو بخشا، حالانکہ وہ بھی مستضعفین میں سے تھے، ان صحابہ میں سے تھے کہ جن کو اسلام سے پہلے جو ہے وہ کوئی حیثیت نہیں دی جاتی تھی، مکہ میں لوگ آپ کو بڑا حقیر سمجھتے تھے۔ حضور نے یہ عزت عطا فرمائی۔ خالد ابن ولید وہ اٹھے حضرت عمار کے پیچھے، اور حضرت عمار کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ انہوں نے معاف نہیں کر دیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ عملی طور پہ دکھایا۔ یہ واحد اسلام ہی دنیا میں واحد وہ مذہب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو امتیازات سے بالا تر کر دیا۔ کوئی امتیاز نہیں ہے، کوئی اونچ نیچ، ذات پات، غریبی مالداری، کوئی جو ہے وہ چیز ایسی نہیں ہے جو کہ انسانیت کے راستے میں، ان کے احترام کے راستے میں رکاوٹ بنے۔ آج ہی آپ دیکھ لیجئے کتنی جو ہے وہ ترقی یافتہ قومیں، اپنے آپ کو بڑا مہذب کہنے والی قومیں، وہاں پہ کتنے نسلی امتیازات ہیں۔ آج آپ یورپ میں دیکھ لیجئے، امریکہ میں دیکھ لیجئے، جو اپنے آپ کو تہذیب کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ گہوارہ سمجھتے ہیں، لیکن وہاں پہ بھی کیا سفید فام اور کالا سیاہ فام ہے اور سفید فام ہے، کیا اس کے امتیازات نہیں ہیں؟ آج وہاں پہ جو گورا ہے وہ اپنے آپ کو کتنا برتر سمجھتا ہے ایک کالے پر۔ اور اسی طرح یورپ کے اندر آپ دیکھتے ہیں ہر روز کوئی نہ کوئی نسلی امتیازات، اسی طرح مذہب کے نام پہ کتنے امتیازات وہاں پہ کیے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کو کتنی حقارت سے وہاں پہ دیکھا جاتا ہے، مسلمان عورتوں کے حجابات تک اتارے جاتے ہیں۔ اور ہمارے قریبی ملک، پڑوسی ملک میں آپ دیکھتے ہیں ذات پات کے قصے آج بھی مشہور ہیں۔ ذات پات، اونچ نیچ کی وجہ سے وہاں پہ لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ اونچی ذات والے کی بات اتنی ہوتی ہے کہ نچلی ذات والے کی بات سننے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہوتا۔ آپ یہ ثابت اپنے اسلامی معاشرے میں نہیں کر سکتے، کسی اسلامی معاشرے میں، کسی اسلامی ملک میں یہ نہیں ہے کہ اس سفید رنگ والے مسلمان نے کالے رنگ والے مسلمان یا ہندو یا عیسائی یا سکھ کو اس لیے مارا کہ اس کا رنگ کالا ہے۔ ایسا آپ کبھی نہیں دیکھیں گے، نہیں ثابت کر سکتے۔ ٹھیک ہے مسلمان عمل میں بڑا کمزور ہے، لیکن کم از کم یہ چیزیں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے نکال کے پھینک دی ہیں۔ جتنا تحفظ اسلامی ملکوں میں اقلیتوں کو ہے، اتنا تحفظ غیر مسلم ممالک میں مسلمانوں کا نہیں ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائیں، اپنی امت کو عمل کر کے دکھایا کہ اللہ کے ہاں معزز وہی ہے، اللہ کے ہاں عزت کا معیار وہ نہ دولت ہے، اللہ کے ہاں عزت کا معیار نہ عہدہ ہے، اللہ کے ہاں عزت کا معیار نہ سفید اور جو ہے وہ سرخ رنگ ہے، اللہ کے ہاں عزت کا معیار اور کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ عزت کا معیار صرف اور صرف تقویٰ ہے۔ جو جتنا متقی اور پرہیزگار ہے اللہ کی نظر میں وہ اتنا ہی معزز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو
سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے ہم سب کو بھی وافر حصے نصیب فرمائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔